فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع، اس کی آخری آیات اور چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جو حضرات بھی ہمارے سلسلہ درس میں باقاعدگی سے شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات کے حوالے سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے. ابتدائی 8 آیات تو بہت ہی شاہانہ آغاز کلام تھا. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 99 تک کل 91 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پر اور واقعات کے جو ان کی زندگی کے اس دور سے متعلق ہیں جبکہ ان کی مدین سے واپسی ہوئی تھی. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی سے لے کر سامری جادوگر کا جو واقعہ ہوا اس کے دوران کا پیریڈ ہے کہ جس کے بہت سے سیلین فیچرز ہیں جو قرآن حکیم میں اس مقام پر ہمارے سامنے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں مزید جو ہے یاد دہانی اس کا ضرورت نہیں ہے. بارہ یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلعت رسالت سے نوازا تھا، پھر شرف ہم کلامی عطا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ بالآخر وہ معاملہ کہ فرعون کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا اس کا ذکر بھی یہاں موجود ہے. پھر جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. اب وہ نکلے ہیں اور پھر یہ کہ ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہی عصا کہ جو بسا اوقات جو ہے اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور یہی عصا تھا کہ جو پتھریلی چٹان پر پڑا تھا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے تھے، اور یہی عصا اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم سے جو ہے باعث بنا سمندر کے پھاڑنے سے کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کا حکم تھا کہ سمندر کا پانی آپس میں مل گیا اور آل فرعون غرق کر دیے گئے. اس کے بعد کا دور ہے کہ جس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، اور اس کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا. 40 شبانہ روز کا جو ایک چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرایا گیا تھا، یہ جو غیر حاضری کا ان کی جو ایبسنس ہوئی ہے اپنے قبیلے سے، تو اسی دوران ایک شخص تھا جو بہت ہی چال باز، بڑا مکار سامری جادوگر، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے یہاں بھی، اور پھر ایک اور مقام بھی ہے قرآن میں کہ جہاں سامری جادوگر کا ذکر موجود ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے بارے میں مختلف آراء میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معتدل رائے تھی، اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس خاک کا کوئی اثر تھا جس کے نتیجے میں اس بچھڑے کے اندر سے کوئی ڈکرانے کی آوازیں نکلنے لگیں، بلکہ یہ کہ یہ شخص بہت ہی چالاک تھا، بڑا ذہین بھی تھا. اس نے بچھڑے کا مجسمہ ایسا بنایا تھا کہ جو اندر سے ہولو تھا، کھوکھلا تھا، اور اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس قسم کی کوئی آڑ اس نے پیدا کر دی تھی کہ جس کے نتیجے میں جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو ڈکرانے کی سی آواز آتی تھی. وہ خاص ٹیکنیک اس نے استعمال کی، اور ساتھ ہی اس نے گویا کہ پوری قوم کو جو اس وقت کہاں موجود تھا اکثر و بیشتر ان میں سے مبتلا ہو گئے تھے اس شرک کے اندر، کہ ان کو اپنے پیچھے لگا لیا اور کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود. اور اصلاً موسیٰ کا معبود بھی یہی ہے، موسیٰ کا رب تو یہ ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ. یہ موسیٰ جو پہاڑوں میں نکل گئے، بیابانوں میں نکل گئے اپنے رب کی تلاش میں، وہ پتہ نہیں کس خدا یا کس رب کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے، بلکہ رب جو ہے یہاں تمہارے سامنے موجود ہے، لہٰذا اس کے سامنے سجدہ کرو. وہ تمام احوال و واقعات ہم نے پڑھے ہیں. اب اس کے بعد جو آیات ہیں یہ بہت ہی جامع آیات ہیں، اس لیے کہ پس منظر میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی تو گویا کہ یہ مکی دور ہے. قریش مکہ ہی آپ کی ان آیات کے اولین مخاطب تھے. ان کے سامنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دور کے وہ واقعات سامنے رکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایک فرعون تھا، اور یہاں بھی ایک فرعون، اگرچہ نام اس کا فرعون نہیں ہے لیکن ابو جہل کی شخصیت وہ تھی کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، اور خاص طور پر وہ آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب یہ ہلاک ہوا ہے شخص ابو جہل، تو حضور جب اس کے لاشے کے قریب سے گزرے ہیں تو وہاں آپ نے توقف فرمایا اور اشارہ کر کے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ. یہ ابو جہل جو ہے یہ اس امت کا فرعون تھا. گویا کہ وہی کردار جو فرعون نے اپنے زمانے میں ادا کیا تھا، یہی کردار ابو جہل جو ہے اس زمانے میں ادا کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کا فیصلہ سب سے بالا تر ہوتا ہے. پھر اللہ ہی کا حکم تھا کہ فرعون آل فرعون جو ہے غرق کر دیے گئے. یہاں بھی یہ تمام رکاوٹیں اور جو تمام یہ سد باب کی کوششیں ہو رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے،
جو روڑے اٹکا رہے ہیں، جو پلاننگ کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں پادر ہوا ہو جائیں گی، ان میں سے کوئی شے جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکے گی، بالآخر اللہ ہی کا دین جو ہے وہ کامل ہو کر رہے گا، اسی کا غلبہ ہوگا۔ گویا کہ اصل میں وہ اس واقعے کی آڑ میں جو ہے یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ مشکلات کا دور عارضی ہے، لیکن یہ کہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ اگرچہ غزوہ بدر جو ہے وہ سب سے پہلی ایک نوید تھی مسلمانوں کی فتح کے ضمن میں، لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے کل 5 برس کے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا، تو گویا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور میں جو ہے وہ فتح عطا فرمائی تھی، جادوگروں کے مقابلے میں بھی فتح، وہ گویا کہ پہلا معرکہ تھا جو غزوہ بدر کی حیثیت رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور بالآخر پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے جو ہے ان تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے جو ان کے مخالفین تھے، معاندین تھے، اور پھر گویا کہ سرپرستی نصیب ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی۔ اب اگلی آیات جو ہے ان میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں تو یہ انداز آپ کو جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے، ملامت کا انداز بھی ہے، کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں، اس لیے کہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں تو آپ کو بارہا یہ انداز ملے گا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ قول و فعل کا جو تضاد تمہارے اندر پیدا ہو چکا ہو، کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو، اللہ کے غصے کو انتہائی بڑھا دینے والا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی بیزار کن ہے یہ طرز عمل کہ انسان کہے وہ بات کہ جس پر عمل نہ کر رہا ہو۔ اسی طرح سورہ حدید میں یہ بھی فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر؟ تو مدنی صورتوں کے اندر جھنجھوڑنے کا آپ کو انداز وہ ملے گا جس میں گویا کہ توجہ دلائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت ہو کر رہے گی۔ ان الساعۃ لآتیۃ، الساعہ قیامت و لازماً آ کر رہے گی، اور پھر تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل اور زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی تمہیں جواب دہی کرنی ہے۔ مدنی صورتوں میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ انداز نظر آئے گا، جبکہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے وہ قسمیں کھائی گئی ہیں اور بالآخر انسان کو جو ہے متوجہ کیا گیا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس قدر اپیلنگ انداز ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس الملامت گر کی، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو ان کی ایک ایک پور درست کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو انسان کو خام خیال لاحق ہے کہ شاید مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، پھر ہمارے وہ آباء و اجداد جو ہزاروں برس پہلے ہم سے رخصت ہو چکے، جو کہیں مٹی میں مل کر مٹی بھی ہو چکے، ان کے اگر مدفن کو آپ کھودیں گے تو کہیں کوئی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ بھی آپ کو سلامت نظر نہیں آئے گا، ہر شے مٹی میں جذب ہو گئی، کوئی کیمیکل ریئیکشنز آپس میں ہو چکے ہیں۔ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے وہ آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی زندہ کر لیے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون۔ تو مکی صورتوں میں آپ کو یہ انداز بڑا نمایاں ملے گا، یہ بڑے دور کی کوڑی ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کا کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں مکی صورتوں کے اندر انذار آخرت آپ کو دوسرے اعتبار سے نمایاں نظر آئے گا، جہاں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 91 آیات پر یہ طویل حصہ ہے سورہ طٰہٰ کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات پر مشتمل ہے، اس کے بعد فرمایا گیا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یقیناً تمہارا الہ تو وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی ذات حق ہے عبادت کے لائق، اور ظاہر ہے کہ اس کے کوئی ساجی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، اور ہر شے کو اس کا علم جو ہے اپنے احاطے میں لیے ہوئے، اس کے علم کی وسعت اتنی ہے، یعلم ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے سامنے جو تمہارے پیچھے ہے ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو شے آسمان سے جو ہے وہ نازل ہوتی ہے یا زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے نکلتی ہے، ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا جو ہے تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ وسع کل شیء علما، یہ لفظ کل ہے جو اصل میں گویا کہ ان تمام شانوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا تم تصور کرو وہ اللہ کے علم سے باہر ہو۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم وہ اقوام جو آپ سے پہلے ہو گزری ہیں ان کے قصے آپ کو سنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اور کوئی ذریعہ علم نہیں تھا، اگرچہ اعتراض کرنے والوں نے تو یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تورات کا اور جو الہامی کتابیں ان کا کوئی بہت بڑا عالم ہے کہ جس کی خدمات حاصل کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور رات کی تنہائی میں کہیں نکل کر جو ہے بیابانوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی شخص ہے کہ جو ان کو سکھاتا ہے، اس لیے کہ جب یہ یہودی اپنی تورات میں دیکھتے تھے تو وہی باتیں جو تورات میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء اور رسل کی باتیں ہیں، وہی نبی اور رسولوں کے قصے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا بھی تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے زمانے کی باتیں ہیں کہ جو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تورات کے پڑھنے والے وہ تو گویا کہ اس بات پر جو ہے پوری طرح جو ہے خبردار تھے کہ محمد جو چیز پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گویا کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ علم یا تو یہ مانے کہ کوئی ایسا بہت بڑا عالم ہے کہ جس کی خدمت کرتے ہیں، جس سے کوئی تمام چیزیں جو ہیں وہ وصول کرتے ہیں اور آ کر پھر یہ پیش کرتے ہیں اس نام کے ساتھ کہ مجھ پر اللہ نے وحی کی ہے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں اس بات کو جگہ جگہ نمایاں کیا گیا، اے اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بتائے ہیں۔ جس طرح جب حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہو رہا تھا سورہ مریم میں، تو وہاں یہ انداز بھی اختیار کیا گیا تھا کہ اے نبی آپ وہاں موجود تو نہیں تھے کہ جبکہ یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور بالآخر جو ہے وہ کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے حصے میں آئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ واقعہ بھی یہی تھا، تورات میں بھی یہی بات موجود ہے، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں جو ہے گویا کہ بہت سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی اور ذریعہ علم آپ کے پاس ایسا ہے جو بعین ہی وہی باتیں جو حق باتیں ہیں، جو سچ باتیں ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو اپنے پاس سے ایک کتاب دی ہے، ذکر، یہاں مراد قرآن حکیم ہے، کہیں قرآن کو الذکر کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑا نصیحت نامہ، سب سے بڑی یاد دہانی، سب سے بڑی تذکیر، سب سے بڑا ذکر یہ تو قرآن حکیم ہے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے تو آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص بھی اس کتاب سے روگردانی اختیار کرے گا، دیکھیے عنہ کا صیغہ جو ہے کتاب کی طرف ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا، ذکر سے مراد تو قرآن ہے۔ من اعرض عنہ، اور جو شخص بھی اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کرتا ہے۔ اب اعراض قرآن کی وہ تمام شکلیں ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی متوجہ ہوں، مانتے تو ہیں، تسلیم تو کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کے ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے کہ جس کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ نشاندہی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی، جو بلکہ شاید آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں یہ واقعہ نہ ہو کہ جب وہ لاہور تشریف لائے تھے تو مسجد خضرہ میں جو سب سے پہلی 5 تقریریں کی تھی والد محترم نے رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق تھے، اس لیے کہ رجوع القرآن کی جس دعوت کا آغاز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس میں سب سے پہلا گویا کہ پہلا قدم تو یہی تھا نا کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ الہامی کتاب کے جس کے بارے میں تم مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہو، لہذا ایک ایک کر سب سے پہلے یہ کہ اسے مانا جائے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، یہ ایمان ہے، پھر اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہ تلاوت و ترتیل ہے، پھر اسے سمجھا جائے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کے لیے تذکر و تدبر ہے، پھر اس پر عمل کیا جائے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے، اسے حکم و اقامت کہیں گے، اور پھر یہ کہ اس قرآن کی دعوت کو، اس کی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے جو دعوت و تبلیغ کے نام سے ہے۔ یہ جملہ فرائض جو ہر مسلمان پر ادا ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی غفلت ہو رہی ہے تو یہ اعراض عن القرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس درجے کا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو امین ہیں نا اس کتاب کے، اس قرآن حکیم کے، اگر ہم ہی اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم سے جو پرسش ہوگی، ہم سے جو جواب دہی ہوگی، اس کے بارے میں ہر شخص کو اللہ کے حضور جو ہے جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو شخص اس قرآن سے اعراض کرے گا، اس سے منہ پھیر لے گا، اس کو تقاضوں کو ادا نہیں کرے گا، اس کے ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بہت بھاری بوجھ۔ اس لیے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، یہ بھاری بوجھ کون سا تھا؟ یہ قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچانا اور قرآن کے احکام اور اس کی شریعت پر مبنی ایک معاشرے کو قائم کر دینا، کار رسالت یہی ہے نا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت اور کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔
تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، یقیناً بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان کے کاندھے پر ہے۔ اسی انہی ذمہ داریوں میں سے گویا کہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کی تلاوت و ترتیل، اس کو دل کے یقین کے ساتھ ماننا اور اس کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، قیامت کے دن وہ ایک بہت بھاری بوجھ اٹھوایا جائے گا، اور یہ بھاری بوجھ اصل میں وہ جرم ہوگا، وہ عقوبت ہوگی کہ جو اس نے قرآن حکیم کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے اس سے کوتاہی اور غفلت ہوئی۔ خالدین فیہا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ رہیں گے، اسی بوجھ کے اندر مبتلا رہیں گے اور اسی عالم میں جہنم میں جھونک دیا جائیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور پھر یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا کہ جو قیامت کے دن ان سے اٹھوایا جائے گا۔ اگرچہ یہ حقیقت قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر اصل میں بوجھ کو کہتے ہیں، اور یہاں جس بوجھ کا ذکر ہو رہا ہے وہ گویا کہ گناہوں کا بوجھ، وہ ایک جرم جو بہت بڑا ہے قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار نہ رکھنا۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا، وہ رہیں گے پھر اسی حالت میں، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن سے وہ بہت بھاری بوجھ اٹھایا جائے گا جو بہت ہی برا ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ اب یہاں قیامت کا ذکر کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ تذکرہ ہے جو قرآن حکیم کا کوئی صفحہ ایسا نہیں کہ جہاں آخرت کا ذکر نہ ہو، کسی نہ کسی حوالے سے۔ الیک المصیر، تمہیں سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے، ترجمہ تو آپ نے کر دیا، لیکن اصل میں اس میں ایمان بالآخرت اصل میں ذہن میں راسخ کیا گیا نا، کہ قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہوئے تمہیں خوب اچھی طرح متنبہ ہو جانا چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف تمام لوگوں کو جمع ہونا ہے۔ اب یہ انداز قرآن میں جہاں جہاں بھی آیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صفحہ بھی قرآن کا ایسا ہوگا کہ جس میں ایمان بالآخرت کو کسی نہ کسی اعتبار سے ٹچ نہ کیا گیا ہو۔ تو فرمایا وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور کسے کہتے ہیں؟ اصل میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو زیر استعمال تھی، مثلا دف تھا، اگرچہ دف کا تعلق کوئی آلات موسیقی میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ڈھول کو تو آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی کے آلات میں سے ایک ہے کہ اس کی ردم جو ہے ایک خاص جو ہے اس کے اندر ردم میں آ جائے تو اس میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، کہ دف کا آواز جو ہے وہ تو گویا کہ ایک بلند آواز تو ہے لیکن اس کا میوزک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سور کا یہ بھی ایک آلہ تھا جسے اس زمانے میں، ظاہر ہے عربی زبان میں تو سور کہا جاتا ہے، لیکن جسے آج آپ سمجھے تو بھونپو، کہ جس میں پیچھے تھوڑی ایک طرف جو ہے منہ کی طرف کا حصہ جو ہے وہاں چھوٹی سی ایک سوراخ ہوتا ہے اور آگے جا کر بہت وہ جو ہے وسیع و عریض ہو جاتا ہے۔ جس طرح بگل کی شکل بھی ہے، اسی طرح نرسنگھا بھی اسے کہتے ہیں، کہ جس میں آپ نے ایک طرف سے کوئی ہوا اگر داخل کی ہے تو وہ بہت ہی جسے زوردار قسم کی آواز جو ہے دوسری طرف سے برآمد ہوتی ہے۔ یا یہ کہ آپ اگر کچھ بول رہے ہیں، جس زمانے میں لاؤڈ سپیکرز وغیرہ نہیں تھے، تو اسی طرح آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ کسی شخص کو اگر آواز دینی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ ایک گویا کہ ایکسپینڈ کر کے اپنے منہ کے قریب لا کر آواز نکالتا ہے تو وہ آواز ریفلیکٹ ہو کر اور آگے جاتی ہے۔ اسی طرح کے جو ہے کچھ آلات اس زمانے میں موجود تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں بحث کی ہے بعض حضرات نے کہ لوگ شاید اس سے یہ بھی مراد لے لیں کہ جس طرح سور کا لفظ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی، لہٰذا کوئی نہ کوئی جواز جو ہے موسیقی کے حوالے سے بھی نکال لیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شے موسیقی میں کہیں استعمال نہیں ہوتی، اگرچہ اسی کی ایک بہت ہی ریفائنڈ قسم کی شکل ہے جو بیگل کی شکل میں، یا فوجی بینڈ اگر وہ ساتھ ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو کئی کوائلز ہیں اس میں اور آگے جو ہے بہت بڑا بھوپو نکلا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں آواز جو ہے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ ایک طرف سے اگر آپ اس میں جو ہے ہوا داخل کریں گے تو دوسری طرف سے خوفناک آواز نکلے گی۔ تو سور کا جو ہے اس زمانے میں اس قسم کا جو شے ہوتی تھی، جسے آپ بھونپو کہہ لیجئے، نرسنگا کہہ لیجئے، یہ چیز جو استعمال ہوتی تھی اسے سور کہتے تھے۔ قیامت کا ذکر بھی چونکہ قرآن وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو ہماری مشاہدے میں آ رہے ہیں، جو گویا کہ ہمارے عام استعمال میں ہے۔ سور اگرچہ اس میں جو بھی آواز کی بلندی ہے خاص حد تک ہے، لیکن یہ کہ قرآن جب سور کا ذکر کرتا ہے وہ سور کو جو حضرت اسرافیل علیہ السلام، بلکہ حدیث میں ایک حدیث جو ہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت اسرافیل جو ہے وہ اس سور کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور منہ سے لگائے منتظر کھڑے ہیں۔ یہ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اور اس وہ سور میں پھونک مار دے، گویا کہ اس کائنات کے اس پورے نظام کو تہو بالا کر دے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے حدیث میں خاص طور پر اس حوالے سے ملتا ہے کہ وہ اس سور کی جو ہے اس کے منہ والے حصے کو منہ پر لگائے کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جیسے ان کا حکم آئے گا تو اس میں جو ہے پھونک مار دیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا۔
اس سور میں پھونکے جانے کا ذکر قرآن میں دو اعتبارات سے ہوتا ہے، ایک نفخہ اولا ہے اور ایک نفخہ ثانیہ ہے، اور ان دونوں کو جمع کیا گیا سورہ زمر کی ایک آیت میں، آیت نمبر 68 میں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر شے ہلاک ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، مدہوش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، جسے سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اسی سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، اور پھر تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ گویا کہ سور میں پھونکے جانے کا مرحلہ اول جو ہے نفخہ اولا کیا ہے، جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام جب اس سور میں پھونک ماریں گے تو پوری اس کائنات کا نظام تل پٹ ہو جائے گا۔ جمع الشمس والقمر، یہ بڑے بڑے کرے جو ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور گویا کہ جسے قرآن میں یوں بھی تعبیر کیا گیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن آسمانوں کو جو ہے تہوں کی شکل میں اپنے بازو کے گرد لپیٹ لیں گے۔ اب یہ مختلف اسالیب استعمال کیے گئے ہیں قرآن حکیم میں، لیکن جس میں گویا کہ اصل حاصل یہ ہے کہ بہت بڑی تباہی، بہت بڑی ہلاکت، اور بہت بڑا جسے آپ کہیے کہ اس کائنات کے نظام کے اندر ایک بالکل تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ یہ ہے نفخہ اولا۔ اگرچہ بعض احادیث کے اندر اس نفخے کے اعتبار سے جو اس کی ہولناکی ہے اور جو آواز انسان کے اعصاب کو اور جس طرح وہ ڈیمیج کرے گی اور اسی کے خوف سے انسان تمام کے تمام جو ہے وہ مر جائیں گے، اس کے بارے میں بعض احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ جس شخص کے دل میں بھی ایمان موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سور کے پھونکے جانے سے پہلے ایسی ایک بہت ہی عمدہ اور ایسی جسے آپ کہیے کہ مناسب ہوا چلائے گا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں کوئی ذرائی برابر بھی ایمان موجود ہے، ان کی جانیں بہت سہولت کے ساتھ نکل جائیں گی۔ اور گویا ہے کہ نفخہ اولا والا جو اصل بہت بڑا ایک ہولناکی والا معاملہ ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا۔ گویا کہ یہ عذاب ان لوگوں پر ٹوٹے گا کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جن کے اندر ایمان سرے سے موجود نہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یا یہ کہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن یہ کہ اگر پوچھا جائے کہ کلمہ شہادت کیا ہے تو تب وہ شاید ممکن ہے خلا میں دیکھنے لگے۔ جیسے کہ اکثر و بیشتر ہمارے تبلیغی بھائی بتایا کرتے ہیں کہ جب وہ کہیں اندرون سندھ جاتے ہیں یا کہ بلوچستان کے علاقوں میں جاتے ہیں تو نام تو اس کا عبدالغفار ہے، اس شخص کا کہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے اگر پوچھا جائے بھائی ہمیں کلمہ سناؤ تو وہ بالکل فضا میں ایسے دیکھنے لگتا ہے جیسا کہ اس نے کلمے کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہو، لیکن مردم شماری جب ہوگی تو مسلمان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان نام کی شے تو ان میں نہیں ہے۔ تو نفخہ اولا کی جو ہولناکی ہے، جو اس کی صعوبت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن میں ایمان موجود ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی نرم ہوا اور بہت ہی جسے آپ کا یہ روح افزا قسم کی ہوا چلائے گا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان کے جسم سے ان کی جانیں بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل جائیں گی۔ یہ نفخہ اولا کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر نفخہ ثانیہ ہوگا۔ اس کے نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان کتنا عرصہ ہے، اس کے بارے میں قرآن حکیم کے نہ کوئی آیات ہیں کہ جو نشاندہی کرتی ہیں اور نہ ہی کوئی احادیث ہیں ایسی، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ وقفہ شاید اس کے اندر موجود ہوگا، اس لیے کہ ثم نفخ فیہ اخری، یا ثم کا لفظ جو ہے سورہ زمر کے آیت نمبر 68 کے اندر وہ اس جانب نشاندہی کر رہا ہے کہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان کچھ نہ کچھ وقفہ ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر اس وقفے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ اس سور میں پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، اور پھر تمام لوگ جو ہیں ان کے قبروں سے نکال کر وہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ لہذا نفخ فی الصور ایک جگہ تو ہے قرآن حکیم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 68، اسی طرح سورہ حاقہ میں فرمایا گیا فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، اور وہ جب کہ سور میں پھونکا جائے گا ایک ہی دفعہ کا پھونکا جانا۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ سور میں پھونک کر گویا کہ وہ آواز یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی، بلکہ وہ آواز کافی دیر برقرار رہے گی تاکہ کہ تمام لوگ جو ہیں، تمام ذی نفس ہلاک نہ ہو جائیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی اصل کیفیت تو اس دن ہوگی نا کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، سوائے احادیث میں آتے ہیں حملۃ العرش کے، وہ فرشتے کے جو ڈپیوٹ کر دیے گئے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کے لیے، اس کے علاوہ تمام فرشتے جن کی تعداد کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور نے وہ حدیث میں بارہا آپ کو سنا چکا کہ آپ نے فرمایا حضور نے کہ اس کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو، تو اس کی تعداد کا آپ اندازہ کیا لگائیں گے؟ زمین اس کائنات کے مقابلے میں ہے کیا؟ ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور زمین کی کتنی وسعت ہے۔ آپ کہیں یہاں سے امریکہ جائیں اور تقریباً 14-15 گھنٹے کا آپ کا سفر ہو تو معلوم ہوگا زمین ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور آپ کی کس قدر سپیڈ ہے، زمین سے کتنی بلندی پر آپ جا رہے ہیں۔
جبکہ اس پوری کائنات کا تصور کیجئے، اور اس میں چپا بھر جگہ بھی ایسی موجود نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، اور اللہ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ اس کی تسبیح اور اس کی تحمید کا جو آٹومیٹک ایک نظام ہے، جس کے بارے میں فرشتوں نے بھی کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار ہم موجود ہیں تیری تسبیح و تحمید کے لیے، تیری حمد و ثنا ہم کر رہے ہیں۔ یہ آدم کا جو پتلا تو نے تیار کیا ہے، اور وہ یہ جو فساد پر برپا کرے گا زمین میں، تو تیری تحمید، تیری تقدیس، تیری تسبیح، اس کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ تو یوم ینفخ فی الصور، یہ نفخہ ثانیہ جو ہے، یہ پھر جب ہوگا تو فاذا ہم قیام ینظرون، تو تمام لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے اپنی قبروں سے نکل کر۔ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، وہ ایک ہی چیخ ہوگی یا ایک ہی چنگھاڑ ہوگی یا ایک ہی سور کی آواز ہوگی کہ جو کچھ دیر تسلسل کے ساتھ برقرار رہے گی۔ جس طرح کوئی بہت ہی تیز سائرن اگر آپ کے کہیں کانوں کے قریب جو ہے اس کو آن کر دیا جائے تو شاید اس کو 1-2 سیکنڈ تو آپ برداشت کر لیں، اور اس کے بعد آپ کی قوت برداشت جواب دے جائے۔ کجا یہ کہ وہ سور جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور جس سے پورے کائنات کا ایک جو ہے ہر جگہ وہ آواز سنی جائے گی، اس کی آواز کتنی ہوگی، اور وہ نفخۃ واحدہ، وہ ایک ہی آواز ہوگی جو تسلسل سے رہے گی۔ اسی طرح سورہ یاسین میں فرمایا گیا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہاں بھی نفخہ ثانیہ کا ذکر، نفخہ اولا پہلا نفخہ، جبکہ بہت بڑی ہلاکت و تباہی اس کائنات پر وارد ہو گئی، ہر شخص جو ہے ہر نفس ہلاک کر دیا گیا۔ نفخہ ثانیہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل نے پھر دوبارہ پھونک ماری اور تمام انسان زندہ کر دیے گئے، تو اس نفخہ ثانیہ کا ذکر سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں بھی ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم دیکھو گے کہ یہی ہوں گے کہ جو اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے رب کی طرف پھسلتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ جس طرح کسی چکنی زمین کے اوپر کوئی شے تیزی سے پھسلتی ہے، اس لیے کہ انسان اگر چلے یا دوڑے تو اس میں تو ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں دوڑ سکتا، لیکن اس کے نیچے اگر کوئی سلپری ایریا ہے، جس تیزی کے ساتھ وہ جو ہے اپنے مرکز کی طرف یا جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں تک اپروچ کر لے گا، تو اِلیٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف وہ پھسلتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ تو ایک چند مقامات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جہاں یہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن ہم تمام مجرموں کو جمع کریں گے اور اس دن وہ نیلے پڑے ہوں گے۔ یہاں زرقا کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ازرق کی جمع ہے زرقا، ازرق کہتے ہیں نیلے کو، اور عرب زبان کے اندر ایک بڑا خوبصورت نام تھا کہ جو اس بچی کو دیا جاتا تھا کہ جس کی آنکھیں نیلی ہوں، اسے زرقا کہا جاتا تھا، زرقا کہہ دیتے تھے، زرقا، گویا کہ ظاہر ہے پورا جسم جو ہے وہ نیلگوں ہونا وہ تو کسی بیماری کی علامت ہے نا، جس میں جسم کے اندر سے آکسیجن کم ہو جائے، خون کے اندر نیلاہٹ بہت بڑھ جائے، لہذا جسم نیلا پڑ گیا، یہ الفاظ ہمارے ہاں بھی نیلگوں جسم یہ انداز اختیار ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، یہاں اگرچہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ جس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے اور دہشت کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، اور یہ دہشت کا معاملہ ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے آنکھیں پتھرا گئی ہیں، یا گویا کہ آنکھوں کے اندر خون اتر آیا ہے، وہ یہ نیلا پن جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ واضح ہو گیا۔ پھر یہ کہ اس کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا جس دن ان کے جسم نیلگوں ہو جائیں گے، جسم نیلے پڑ جائیں گے، وہ بھی خوف و دہشت کی وجہ سے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، جسم میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ فیئر کلر کے جو بھی بچے ہوتے ہیں ان کے اندر عام طور پر کوئی اگر ہارٹ کا پرابلم ہو تو شروع میں سب سے پہلی شے جو مشاہدے میں آتی ہے جسم اچانک نیلا پڑ جاتا ہے، کہیں کھانسی آئی ہے، کھانستے ہوئے چونکہ وہ آکسیجنیشن کا عمل جو ہے کچھ متاثر ہوتا ہے، لہذا جسم کے اندر سے جو آکسیجن کے جو ہے اس کے خون میں سے اس کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے نیلاہٹ بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بچوں کا عام طور پر جو مشاہدہ کیا جاتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے روتے ہوئے کہیں اس کے جسم کا جو ہے وہ رنگ نیلا تو نہیں پڑتا؟ اگر نیلا پڑ جائے تو علامت ہوتی ہے کہ کوئی کنجنیٹل ڈیفیکٹ ہے اس کے ہارٹ کے اندر۔ تو یہ نیلگوں پڑ جا رہا پورے جسم کا، یا خوف و دہشت کی وجہ سے انسان کی آنکھیں پتھرا جانا یا نیلا ہو جانا، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا، پھونک ماریں گے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور مجرموں کو ہم جمع کریں گے کہ دہشت کی وجہ سے ان کے جسم نیلگوں ہوں گے یا آنکھیں جو ہیں دہشت کی وجہ سے نیلی پڑی ہوں گی۔ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں وہ کھسر پسر کریں گے۔ ظاہر ہے کہ خوف اور دہشت میں بلند آوازی کے ساتھ انسان کی جو ہے آواز ہی اس کے حلق سے برآمد نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات آپ نے مختلف کہانیاں قصے پڑھے ہوں گے کہ خوف کی وجہ سے آواز نکل ہی نہیں پاتی، چیخنا چاہتا ہے لیکن یہ کہ چیخ نہیں سکتا۔ بعض اوقات خواب دیکھتے ہوئے انسان کے اوپر دہشت کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ وہ گویا کہ اس کی آواز جو ہے اس کے منہ سے برآمد ہی نہیں ہو رہی،
یتخافتون بینہم، آواز نہیں نکلے گی اس خوف و دہشت کی وجہ سے، لیکن آپس میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے تو سوائے سنسراہٹ کے اور پھسر پھسر کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ان لبثتم الا عشرا، اور آپس میں یہ کہیں گے کہ اب جو ہمیں دیکھا اپنے آپ کو کہ ہم زندہ ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، اب گویا کہ اب تو ہر شے ان کی نگاہوں کے سامنے، اب تو غیب کے تمام پردے ہٹا دیے گئے۔ فبصرک الیوم حدید فکشفنا عنک غطاءک، قرآن میں کہا گیا سورہ قاف کے اندر کہ ہم اس دن ان کی آنکھوں کے سامنے غیب کے تمام پردے اٹھا دیں گے۔ فبصرک الیوم حدید، اور آج تو تمہاری نگاہیں جو ہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں تم جہنم کا انکار کرتے رہے، بڑا مذاق اڑاتے رہے، یہ کیسی جہنم ہے جس کی تہہ میں سے ایک درخت بھی اگے گا۔ یہ محمد عجیب بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم وہ ہے کہ جس کے تہہ میں سے زقوم کا درخت اگے گا۔ بھائی کون سی آگ ہے دنیا کی جہاں کوئی درخت اگتا ہو؟ تو یہ انداز بھی تھا ان کے تمسخر و استہزاء کا۔ تو آج وہ جہنم جو ہے اس کا دہکتی ہوئی لبکتے ہوئے شعلے، اور ممکن ہے کہ وہ زقوم کا درخت جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے موجود ہو، اور اس درخت کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں۔ فبصرک الیوم حدید، آج تو تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی، آج تو تمام جو ہے غیبی جو بھی پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ تو ان لبثتم الا عشرا، آپس میں جو گفتگو کریں گے تو اس کا ماحصل کیا ہوگا کہ آپس میں کہیں گے کہ ہم تو رہے تھے دنیا کی زندگی میں بس گنتی کے چند دن۔ عشرہ کا لفظ آتا ہے 10 کے لیے، گویا کہ 10 سے کم کے دن تھے کہ جو ہم کہیں دنیا کی زندگی میں رہے، اگرچہ ان میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جو ہے اس دنیا میں 120 برس کی عمر ملی ہو، لیکن وہ پورا جو اس حیات دنیاوی کا دورانیہ ہے، انہیں بعض جگہ یہ بھی کہا گیا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں کتنا رہے تو وہ کیا کہیں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ ایک دن یا دین کا کچھ زائد یا کچھ کم، بس اس سے زیادہ ہم دنیا کی زندگی میں نہیں رہے۔ تو فرمایا گیا یتخافتون بینہم، پھسر پھسر کریں گے آپس میں، اور پھر یہ کہ اس میں یہ کہیں گے ان لبثتم الا عشرا، اب دنیا کی زندگی، اب یہ آخرت تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اب تو جو کچھ ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا ہمارے ساتھ، لیکن دنیا کی زندگی میں تو ہمیں تو بہت ہی کم مہلت ملی۔ اگر کچھ زیادہ مہلت ملی ہوتی کہ شاید کہ ہم بڑے خیر اور بہت ہی نیکیاں اور بہت ہی بھلائیاں کما لیتے۔ ان لبثتم الا عشرا، تم تو 10 دن سے زائد نہیں رہے۔ نحن اعلم بما یقولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کی زندگی میں بھی جو یہ بکواس کرتے رہے آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ بھی تمام چیزیں ہمارے علم میں ہیں، بلکہ ان کے اعمال نامے میں ایک ایک شے لکھی ہوئی موجود ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، جو اس وقت یہ خسر پھسر کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے علم میں ہے، اور دنیا میں جو کچھ کہتے رہے ہیں، جو کچھ جو ہے قرآن کے خلاف کرتے رہے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، ہر شے ہمارے علم میں ہے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور پھر ان میں سے ایک شخص ہوگا کہ جو بڑا مثالی، جسے گئی ہے کہ جس کی عقل و دانش پر سب کو بڑا اعتماد تھا اور سمجھتے تھے بڑا دانشور انسان ہے، بڑا عقل مند انسان ہے، بہت سوچ سمجھ کر باتیں کرنے والا، بڑا کیلکولیٹڈ مائنڈ ہے اس شخص کا، یہ جو بھی بات کرتا ہے پوری طرح سوچ سمجھ کر کرتا ہے، پورا حساب کتاب جوڑ کر بات کرتا ہے۔ اذ یقول امثلهم، تو ان میں جو سب سے مثالی شخص ہوگا، سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا دانش مند، وہ کیا کہے گا؟ ان لبثتم الا یوما، نہیں 10 دن بھی نہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی میں صرف ایک ہی دن رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ ان کی عقل کا جو ہے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے وہ دنیا کی زندگی جس میں انہیں 60 70 80 برس رہنا نصیب ہوا، لیکن یہ کہ قیامت کے ان مراحل میں جب وہ آئیں گے اس سختی کے اندر، تو ان میں جو سب سے بڑا دانشور ہوگا وہ بھی اس سے زیادہ کا تخمینہ نہیں کرے گا، نہیں 10 دن بھی نہیں بلکہ دنیا کی زندگی میں تو الا یوما، سوائے ایک دن کے ہمیں اس سے زیادہ کوئی نصیب ہی نہیں ہوا دنیا کا۔ یہ معاملہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر، انسان سال ہا سال جو ہے صحت کے مزے بھی لوٹ لیتا رہتا ہے، روپے پیسے کی بھی فراوانی ہے، خوشحالی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر معاملہ کچھ تنگ کر دیا گیا، کوئی بیماری نے آ پکڑا، کچھ بیماری جو ہے طول پکڑ گئی، یا یہ کہ حالات جو ہے کچھ مخدوش ہو گئے، چادر تنگ ہو گئی، اب وہ اتنا طویل دورانیہ جو اس نے گزارا تھا خوب، جسے آپ کہیے کہ مزے کرتے ہوئے، وہ اس کی نگاہوں میں ایک دن یا 2 دن سے زائد کی حیثیت نہیں رکھتا، اور سارے شکوے اشارے شکایتیں جو ہے وہ اللہ سے اب کرنے لگتا ہے، دیکھیں جی ہمارے لیے تو معلوم ہوتا ہے خیر تھی ہی نہیں کبھی۔ اب یہ انداز انسان کے ناشکرہ پن کا اس سے بڑا اور کلائمیکس کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو قرآن میں کتنے مقامات پر واضح کیا گیا، والعادیات ضبحا والموریات قدحا، ان گھوڑوں کی مثال دی گئی کہ جو تمہارے ذرا سے اشارے کے اوپر جو ہے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، تم ان کے خالق اور مالک نہیں ہو لیکن وہ تمہارے اتنے وفادار ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، سال ہا سال ہماری نعمتوں کو یوز کیا، کنزیوم کیا، سب کچھ کیا،
ذرا تھوڑا سا ہماری طرف سے دورانیہ آیا پکڑ کا، ذرا امتحان آیا، کوئی آزمائش آئی، کوئی بیماری آئی، ذرا کوئی طوالت ہو گئی اس کی، تو معلوم ہوا کہ تمام نعمتیں جو ہم نے اس کے اوپر کی تھی ہر شے بھول گیا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہوگا کہ 60 70 80 برس جو اس دنیا میں گزارے، تو ان میں سے اکثر تو یہ کہیں گے کہ ہم تو 10 دن سے زیادہ نہیں رہے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ دانشور سمجھتا تھا اپنے آپ کو، وہ کیا کہے گا؟ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جو بڑی اچھی روش والا تھا، جو بڑی عقل و دانش والا تھا، وہ کہے گا کہ ہم تو سوائے ایک دن سے اس کے علاوہ ہم دنیا میں نہیں رہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ اب یہ بھی ایک گویا کہ چشم تصور میں آدمی اس کو جو ہے اپنے اوپر گمان کر سکتا ہے کہ جب حضور یہ آیات سنا رہے ہوں اور جس میں قیامت کا نقشہ ہے اور پھر یہ کہ اس کائنات کے نظام کو تلپٹ کر دیا جائے گا، تو وہی مکہ کی وادی میں رہنے والے جو مشرکین تھے وہ حضور سے سوال کرتے تھے، یسألونک عن الجبال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو کہتے ہو کہ تباہی آئے گی، ہلاکت آئے گی اور تمام چیزیں ملیاں میٹ کر دی جائیں گی، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو مکہ کی اس وادی کو گھیرے میں لیے ہوئے، آپ میں سے جو بھی حضرات وہاں گئے، اب تو ان چٹانوں کو پہاڑوں کو جو ہے بالکل پاٹ کر وہاں بڑی بلند و بالا جو ہے تعمیرات ہو گئی، بڑے بڑے محلے وجود میں آ گئے، اور جہاں اس کو پاٹ نہیں سکے وہاں سرنگیں لگا کر جو ہے بڑی بڑی شاہراہیں انہوں نے گویا کہ چھید ڈالا ان تمام پہاڑوں کو، وہاں سرنگیں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ وہ حقیقت تھی کہ وہ فوراً سوال کرتے تھے کہ ان پہاڑوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جامد ہیں، تحسبوها جامدۃ وهو تمر مر السحاب، یہ پہاڑ کے جن کو تم بڑا سالڈ سمجھتے ہو، اپنا جو ہے صبح سے شام تک تیشہ لیے ہوئے اس کے اوپر جو ہے زور آزمائی کر رہے ہو، اور چند مربع فٹ سے زیادہ جو ہے اس کے پتھر کو تم توڑ نہیں سکے، ان پہاڑوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یسألونک عن الجبال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ تو بہت ٹھوس ہے، بہت سالڈ ہے، اور تم کہتے ہو قیامت کے دن ہر چیز جو ہے وہ نسیہ منسیہ ہو جائے گی، یہ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اب یہاں کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو گرد و غبار کی شکل میں تبدیل کر دے گا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، جس طرح ذرات ہوتے ہیں گرد و غبار کے جو فضا میں اڑتے پھر رہے ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں پہاڑ موجود نہیں ہوں گے، ہر شے جو ہے بالکل یہاں سے گویا کہ گرد و غبار بنا دی جائے گی، اڑا دے گا اللہ تعالیٰ، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور اس کے بعد پھر زمین کو چھوڑ دے گا بالکل چٹیل میدان، قاعًا صفصفا، جہاں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، یہاں تو آپ کو وادیاں بھی نظر آ رہی ہیں، کوئی گھاٹیاں بھی ہیں، کوئی پہاڑیاں بھی ہیں، کوئی چٹانیں بھی ہیں، کوئی ہموار جگہ بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد قیامت کے بعد کا نقشہ جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر زمین کو ایک چٹیل میدان کی شکل میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کائنات کا، اس کا تو ایک امر کن ہوگا اور یہ تمام تبدیلیاں خود واقع ہو جائیں گی، اس کے اندر اسے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لیبر نہیں کرنی پڑے گی کہ ان تمام چیزوں کو کوٹ کوٹ کر ہموار کرنا پڑے۔ اور نا حضرات کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ ڈیمز بنائے جاتے ہیں تو بڑا جو ہے سوچ وچار کر کے وہ علاقہ منتخب کیا جاتا ہے جہاں تین طرف پہاڑ ہوں، اور پھر پانی کے آنے کی آبی شاہراہیں جو ہیں وہ بھی بڑی جو ہے متعین ہوں، اور ایک طرف جو تنگ سے تنگ جگہ دیکھی جاتی ہے کہ جہاں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ کتنی جگہ ہم پاٹ دیں، وہاں مصنوعی طور پر اگر ہم بند بنا دیں تو پانی کو یہاں روکا جا سکے، جس سے آگے آپ جو ہے اپنے لیے برقی توانائی بھی حاصل کر سکیں، پھر آبپاشی کا نظام بھی اس سے ہو سکے، اور سب سے بڑا یہ کہ آپ کے پاس پانی کا ایک بہت بڑا ریزروائر جمع ہو جائے، خواہ منگلہ ڈیم ہے خواہ تربیلا ڈیم ہے، اصل چیز تو یہ ہے۔ تو دو پہاڑوں کے یا دو کندھوں کے جو پہاڑوں کے جو شانے ہیں ان کے درمیان کے ایریے کو پاٹنے کے لیے آپ کو کیا محنت کرنی پڑتی ہے، سال ہا سال 10 20 سال بیت جاتے ہیں، اور بڑی ہیوی مشینز لگی ہوتی ہے، تب جا کر وہ ایک بند تعمیر ہوتا ہے جو ان پہاڑوں کے مقابلے میں جس کی کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو بھی پیدا کیا نا، تو قیامت کے دن تو وہ ہر شے کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، میرا رب انہیں اڑا کر خاک کر دے گا، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر زمین کو چھوڑ دے گا بالکل چٹیل اور ہموار میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور پھر تم اس زمین میں نہ تو کوئی دیکھو گے کہ کوئی موڑ ہے، وادیاں ہیں نا مڑتی چلی جاتی ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے اندر وادی ہے، وادی بھی پہاڑ کے ساتھ مڑتی چلی جا رہی ہے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور نہ ہی کوئی تمہیں اس میں کوئی اونچائی اور نیچائی نظر آئے گی۔ عوج کہتے ہیں جو وادیوں کے اندر موڑ آ رہے ہیں، اور یہی گویا کہ انسانوں کے لیے رہنے کی جو بستیاں ہیں، پہاڑوں کے درمیان کوئی وادی ہے، اگلی وادی تک جانا ہے تو یہ پہاڑ موڑ مڑتا ہے تو درمیان میں سے آپ نے اپنے لیے رستہ نکال دیا، کوئی شے باقی نہیں رہے گی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی اونچ نیچ، کوئی اونچائی گہرائی، کوئی رکاوٹ، کوئی شے نہیں ہوگی، چٹیل میدان ہوگا۔
یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن کو وہ دوڑیں گے اس پکارنے والے کی پکار پر۔ یہاں اصل میں نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے۔ پہلا حصہ جو ہم نے پڑھا کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی سورہ نبا میں ہے، اذا دکت الارض دکن دکا، جبکہ زمین کو اگرچہ انداز تو وہاں وہ ہے کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کوٹنے کے عمل میں کوئی وقت نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ کا امر کن ہوگا اور زمین جو ہے بالکل چٹیل میدان کر دی جائے گی، بالکل ہموار کر دی جائے گی۔ یہ ہے نفخہ اولا جو پہلی مرتبہ کا سور میں پھونکا جانا ہے۔ اور نفخہ ثانیہ کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، یوم یتبعون الداعی، جس دن کے وہ دوڑیں گے اور لپکیں گے ایک پکارنے والے کی پکار پر۔ یہاں ظاہر ہے کہ وہ اب دوسری دفعہ جو سور میں پھونکا گیا تو اب تمام لوگ زندہ ہو کر جہاں سے وہ سور کی آواز آ رہی ہے، جہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام موجود ہیں، اس طرف جو ہے دوڑنے لگیں گے۔ لا عوج لہ، کہ جس کے اندر کہیں کوئی، ظاہر ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار کے اندر بھی کہیں کوئی خامی نہیں ہوگی، اور پھر یہ کہ اب جو دوڑنے کے لیے ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی کہ آواز پہاڑ کے پرلی طرف آ رہی ہے، پہاڑ کو عبور کر کے کیسے پہنچے، اب کسی درے کی تلاش کر رہے ہیں، کوئی درمیان میں گھاٹی ہو وہاں سے پہنچ جائے۔ جب تمام چیزیں بالکل چٹیل میدان ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس پہ پھر سر پر دوڑتے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ یاسین کے اندر، جس کا حوالہ میں نے دیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اتنی تیزی سے پھسلنے کی طرح کی جو تیزی ہوتی ہے، اس طرح دوڑتے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور اس دن جو ہے تمام آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ آج تو بہت ہی بلند آوازی کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سی گستاخانہ انداز بھی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بہت ہی نامناسب اور ناسیبہ الفاظ اختیار کرتے ہیں۔ اس دن یہ تمام زبانیں جو ہے گنگ ہو کر رہ جائیں گے، ان پر تالے پڑ جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، اور تمام آوازیں اس دن دب جائیں گی، للرحمن، رحمان کے ڈر سے، رحمان کے خوف سے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دن تو ہر انسان کو اپنا، گویا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا اعمال نامہ جب تک سامنے نہیں آیا تو انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا، بلکہ ہر انسان کے چہرے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ اس لیے قرآن میں اس موضوع کو بھی بار بار لیا گیا کہ جس دن چند چہرے ہوں گے بالکل ہی سیاہ، غم و اندوہ کی وجہ سے سیاہ پڑے ہوئے چہرے، کرب کی وجہ سے پژمردہ چہرے، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ابھی اعمال نامہ تقسیم نہیں ہوا، اور اعمال نامے کی بھی شان یہ ہوگی کہ جو اعمال صالحہ کرنے والے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور دوسرے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں جو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ باتیں تمام بات کی ہیں، لیکن ان کے چہرے غمازی کر رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے اس خوف کی وجہ سے کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ جو ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب تک کسی شے کا اعلان نہ کیا جائے اس وقت تک لوگوں کو معلوم نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہر شخص کا چہرہ جو اس بات کی غمازی کر رہا ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور تمام آوازیں جو ہیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، خوف و دہشت کی وجہ سے دبی ہوئی ہوں گی۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، اور تم نہیں سنو گے سوائے کچھ پھسر پھسر کے۔ یہ ہمسا اصل میں کہتے ہیں قدموں کی چاپ کو۔ ظاہر ہے کہ کہاں معمولی چاپ تو اتنی کم ہوتی ہے کہ انسان اگر چل رہا ہو تو اس کے قدموں کی چاپ جو ہے کوئی ایسی بلند آواز تو نہیں ہوتی، تو انسان جب چل رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف اس جواب دہی کے لیے، تو اب سوائے قدموں کی چاپ کے اور کوئی آواز نہیں ہوگی، یا اگر باہم کوئی اگر ہے بھی تو صرف خسر پسر ہے، کوئی بلند آوازی کے ساتھ کسی کو گفتگو کرنے کا یارہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس دن کوئی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی، گویا کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ یوم لا تنفع الشفاعہ، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی کسی کی شفاعت، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سوائے اس کے کہ جسے رحمان ہی کی طرف سے اجازت مرحمت ہو جائے، اور پھر یہ کہ اس کی ہوئی بات کو رحمان پسند بھی فرما لے۔ اس لیے کہ یہاں بعض حضرات نے جو بحث کی ہے شفاعت کی شرائط کے حوالے سے، ایک بات تو یقینی ہے کہ شفاعت باطلہ کا وہ تصور جو اس وقت اکثر و بیشتر ہمارے اذہان کے اندر ہے، قرآن حکیم اس کی کلیت نفی کرتا ہے۔ بلکہ ایک مثال جو دی گئی بڑی ہی پیاری مثال تھی کہ کوئی شخص ہے، آپ کا فرض کیجئے دوست ہے، کہیں ڈپٹی کمشنر لگ گیا، آپ کے اس کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، بلکہ اس مثال کو مولانا مودودی نے بھی اپنی تفہیم کے اندر کوٹ کیا ہے، اور ان کا کوئی ماتحت تھا کہ جس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، آپ گئے اس کے پاس کہ بھائی اس سے اصل میں یہ کوئی
معاملہ غفلت کا ہو گیا، کوئی سستی ہو گئی، لہٰذا اس کے ساتھ معاملہ نہ کیجیے، اس کی پروموشن جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو روکے نہ، یا بہرحال اس کے معاملے کو معاف کر دیں۔ اب وہ شخص یہ کہے، وہ ڈپٹی کمشنر جس کے علم میں ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا پچھلا کردار کیا ہے، وہ کہے رشوت خور یہ تھا، حرام خور یہ تھا، فلاں عیب اس کے اندر موجود تھا، اپنی ذمہ داریاں یہ ادا نہیں کرتا، وقت پر یہ نہیں آتا، اب صرف اس بات کی بنیاد پر تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کی سفارش کرو کہ اس سے یہ جرم سرزد ہو گیا۔ اس کے علم میں تو صرف وہ جرم تھا، جبکہ یہ شخص اس کے علم میں اس کی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، معلوم ہوا کہ اس کا کوئی معافی دینے کا انداز نہیں ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ اس بات کا انتباہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شخص کا پورا زندگی کا ایک ایک لمحہ موجود ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے خوب جانتے بوجھتے اس رستے کو اختیار کیا جو معصیت والا، نافرمانی والا، فسق و فجور والا، اللہ کی شریعت کو پاؤں تلے رودنے والا رستہ تھا، اور ایک وہ ہے کہ جس سے کہیں غلطی ہو گئی، کہیں کوئی معاملہ جو ہے سستی کا ہو گیا، غفلت ہو گیا، تو یہ سفارش یا شفاعت ان لوگوں کے حق میں تو کام آئے گی کہ جن کی زندگی کا رخ ٹھیک رہا تھا، لیکن یہ کہ وہ لوگ کہ جو ببانگ دہل جو ہے وہ اسی رستے کو اختیار کیے رکھے تاکہ موت نے ان کا کام تمام نہیں کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ شفاعت نہیں ہے، جن کو گویا جسے آپ کہیے کہ ذرہ بھر بھی خیال نہیں آیا کہ ہمیں اپنے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ تو شفاعت باطلہ کا وہ تصور تو وہ ہے جو قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 آیات ہیں۔ آیت نمبر 123 میں کیا فرمایا گیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ بالکل نفی ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کا جو ہے یارانہ کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی لے دے کر نہیں چھڑا سکے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یہ آیت جو ہے بالکل انڈیپینڈنٹ موجود ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اہل ایمان خرچ کر دو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آ سکے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی شفاعت کام آئے گی۔ ہاں لیکن بعد میں آیت الکرسی کے اندر من یشفع ذکر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اذن بارگاہی جو ہے یہ اصل میں وہ شرائط بنتی ہیں۔ لہٰذا 3 شرائط خاص طور پر نوٹ کیجئے جو یہاں گنوائی گئی ہیں۔ سفارش وہ شخص کرے گا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی۔ یہ جو کہا گیا کہ کسی خاندان میں اگر ایک حافظ بنا دیا گیا تو وہ 100 لوگوں کی شفاعت کر لے گا، اب یہ کہ جس کو اجازت دی گئی، اب وہ حافظ صاحب بھی اگر فرض کیجئے اپنے حفظ قرآن بھول گئے، اور قرآن کو حفظ تو کر لیا لیکن قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، ان تقاضوں کو ادا نہیں کر رہے، تو سب سے بڑا جرم تو یہ ان کا بن جائے گا کہ قرآن تو تم نے حفظ کیا تھا، اس کو بھول بھی گئے، نہ اس کے تقاضوں کو ادا کیا، نہ اس کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا۔ اب اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں سان گمان لگا کر بیٹھ جائیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دے گا اور وہ اپنے خاندان کے 100 افراد کی جو شفاعت کر کے ان کو جہنم سے بچا کر جو ہے جنت میں داخل کر دے جائے گا، یہ وہ شفاعت باطلہ ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سفارش وہ کرے گا جس کو اجازت ملے گی۔ نمبر 2، اور سفارش صرف اسی کے لیے کی جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی منظوری حاصل ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 یہ کہ ایسی بات کی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ خود بھی پسند فرما لے گا۔ اب یہ 3 شرائط اگر آپ شفاعت کے، اس شفاعت باطلہ جو ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے شفاعت حقہ کہیے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کو یارہ نہیں ہے اس کی جناب میں شفاعت کرنے کا سوائے اس کے اذن کے۔ اب یہ اذن کے حوالے سے کہ صرف وہی سفارش کرے گا جس کو اذن ملے گا، جسے اجازت ملے گی، اسی کے لیے سفارش کی جائے گی جس کے لیے اجازت دی جائے گی، اسپیسیفک۔ اور پھر یہ کہ اس بات پر سفارش کی جائے گی جس پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے رضامند ہوگا۔ یہ 3 شرائط ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ شفاعت باطلہ کا جو ہے نظریہ وہ کہیں پر نہیں مار سکتا یا آپ کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، جس دن کوئی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی مگر سوائے اس شخص کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت دے دی جائے، جس کے لیے اجازت دی جائے، ورضی له قولا، اور اس کی سفارش کیے ہوئے الفاظ کو رحمان اور رب پسند بھی فرما لے، اسے قبول بھی فرما لے، اس سے رب بھی راضی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ بالکل وہی انداز ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا، وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کہیں کہ بھی تم تو مجھ سے صرف اس بات کا ذکر کر رہے ہو کہ اس کا یہ جرم معاف کر دیں، میرے علم میں تو اس کے وہ جرائم بھی ہیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں،
لہذا فوراً بعد میں کیا آ گیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں تو جانتا ہوں نا، مجھے تو معلوم ہے جو اس کے پیچھے ہے، کیا چھوڑ کر آیا، کیا سیرت و کردار تھا اس کا، کیا طرز زندگی تھی اس کی، کس طرح اس نے اللہ کی رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا، میں تو جانتا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے، ان کے سامنے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور پھر یہ کہ اس کے علم کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، اس کے علم میں تو ہر شے موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، بارش کا ایک قطرہ بھی اگر زمین میں داخل ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ درخت سے اگر ایک پتا گر کر جو ہے زمین پر اس کے تنے سے جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو ولا یحیطون بہ علما وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن تمام چہرے اس ذات حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، عاجزی اور زاری کی وجہ سے، بلکہ یہاں ترجمہ کیا گیا رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو زمین پر۔ جس طرح ہوتا ہے نا کسی شخص سے ناک رگڑوائی جاتی ہے، یہ تو رگڑوائی جانا ہے، وہاں یہ کہ اپنے اس جرم کی معافی کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر پھر ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے انسان جو بھی انداز اختیار کر سکتا ہے، اپنے چہروں کو، اپنے پیشانیوں کو رگڑ رہے ہوں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور رگڑتے ہوئے ہوں گے اپنے چہروں کو اس ذات حی اور قیوم کے سامنے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور پھر یہ کہ اس دن جو شخص بھی ظلم لے کر آیا، ظلم سے مراد ہے اگرچہ شرک کو کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن یہ حق ہر وہ شے کہ جو ناحق ہو، ناانصافی ہو، جو گناہ ہو، یہ ہر شے جو ہے اس کا تعلق ظلم کے ساتھ ہے۔ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا ہے، جو قرآن حکیم میں بارہا کہا گیا نا کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ان قوم پر جن کو ہلاک و تباہ کیا ہے، بلکہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ گناہ کر کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ تو یہ وہ ظلم ہے، وہ گٹھریاں ہیں جو انسان فسق و فجور اور گناہوں کے لے کر آئے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کا اب جو انجام ہونے والا ہے، وقد خاب من حمل ظلما، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ شخص جو ہے ظاہر ہے اس سے بڑی ہلاکت اور اس سے تباہی اور بربادی اور کسی کی نہیں ہے کہ جو اس دن وہاں پیش ہوا کہ اس کی پیٹھ پر گناہوں کا اور برائیوں کا اور تمام اللہ تعالیٰ کی جو معصیت اس کے جناب میں کی تھی اس کا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچا کر رکھے اور ہمیں شعوری طور پر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اور پھر یہ کہ واقعتاً وہ جو شفاعت حقہ کا جس کا ذکر آیا، کم سے کم یہ کہ اس کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل وہی معاملہ کو جیسا کہ ایک تمثیل کے بیان میں میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ میرے سامنے بالکل پہلی مرتبہ وہ تمثیل آئی تھی، لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اس لیے کہ بہرحال یہاں بھی فوراً بعد جو آیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کا ٹریک ریکارڈ، لہذا وہ شفاعت کے جو کسی شخص کی کسی ایک گناہ یا اس کے حوالے سے ہوگی یا چند گناہوں کے بارے میں وہ کفایت نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔